الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد۔ حکومت پنجاب کی طرف سے مساجد اور مدارس کے ائمہ کو جو وظیفہ دیتے ہیں یہ ایک انتہائی سنگین اور حساس معاملہ ہے جس پر گہری سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت پنجاب مدارس اور مساجد کے ائمہ کو پیسوں کے ذریعے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس پر کئی پہلو سے سوالات اٹھتے ہیں۔ دینی آزادی اور انحصار۔ اگر ائمہ کو پیسے دے کر حکومت اپنی مرضی کے مطابق ان سے بیان یا موقف لینے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ دینی آزادی اور آزادانہ رائے کے خلاف ہے۔ اسلام میں علماء اور ائمہ کا کردار عوام کی رہنمائی اور دین کی تعلیم دینے کا ہوتا ہے، نہ کہ حکومتی ایجنڈے کو فروغ دینے کا۔ ایسے اقدامات سے معاشرتی اعتماد کم ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں حکومت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مساجد اور مدارس کا کردار کیا ہے؟ مساجد اور مدارس کا مقصد صرف مذہبی تعلیم دینا اور لوگوں کو روحانیت کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ ان اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ان کے مقصد کردار کو مجروح کرتا ہے۔ اگر ائمہ کو مالی فائدہ دیا جاتا ہے تو اس سے ان کی شخصیت کی آزادی پر اثر پڑتا ہے اور وہ اپنے کردار میں سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ عوامی رد عمل کیا ہے؟ اس طرح کے اقدامات کا عوامی رد عمل بھی منفی ہو سکتا ہے۔ عوام کے لیے یہ ایک واضح اشارہ ہوگا کہ حکومت اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے دینی اداروں کا استحصال کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں لوگوں کا حکومت پر اعتماد کم ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہبی شخصیات کے ذریعے حکومت کا ایجنڈا لوگوں تک پہنچانا ایک غلط طریقہ ہے۔ مذہبی ریاست کا تصور کیا ہے؟ پاکستان میں مذہب اور سیاست کے تعلقات پیچیدہ ہے۔ ریاست کا بنیادی مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے اور اس میں مذہب کا ایک اہم کردار بھی ہے، لیکن اگر حکومت مذہبی رہنماؤں کو خرید کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے تو اس سے ریاست کی دینی اور سیاسی توازن میں بگاڑ آ سکتا ہے۔ طویل مدتی اثرات کیا ہوگا؟ اس طرح کے کوششیں معاشرتی تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے اور مختلف گروہوں کے درمیان فاصلہ بڑھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خطرناک مثال قائم کرتی ہے جس سے آئندہ حکومتی پالیسیوں میں بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کرنے کی ترغیب مل سکتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس پر فیصلہ کرنے سے پہلے
حکومت کو معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی پہلو پر مد نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ کسی بھی سیاسی حکمت عملی کو اختیار کرنے سے پہلے اس کے مذہبی اداروں پر اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ قومی یکجہتی اور آہنگی قائم رکھی جا سکے۔ تو یہ حکومت پنجاب کی طرف سے جو ائمہ کو پیسے دے رہا ہے، یہ ائمہ کا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے تاکہ ان سے اپنا یہ ممبر اور محراب لے سکے اور اپنی دباؤ کی وجہ سے اس پر اپنے قانون جاری رکھے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ علماء کرام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس پیسوں سے بائیکاٹ کرے اور یہ پیسے پنجاب کی حکومت کے منہ پر مارے تاکہ